بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 31۔ جناب محمد صادق ایڈوکیٹ ستندر ملک سے ایک ملاقات۔ احمد ابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صادق، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: وکیل صاحب، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے۔ ابھی اس بار رمضان میں بار بار آپ کا ذکر خیر کرتے رہے، کئی بار تقریر میں آپ کا ذکر کیا، مجھے خیال ہوا کہ ارمغان میں اس بار آپ کا انٹرویو چھپے۔ جواب: آپ ہی حضرت کے بیٹے مولوی احمد صاحب افواہ ہیں۔ سوال: افواہ کے کیا معنی ہے؟ افواہ کا معنی کیا ہے؟ جواب: افواہ کے معنی ہے مخلوق پر حد درجہ شفقت و رحمت رکھنے والا۔ قرآن مجید میں ایک بہت بڑے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب۔ سورہ ہود 75۔ بلا شبہ ابراہیم تو بہت برداشت کرنے والے، مخلوق اور انسانوں کے حد درجہ ہمدرد اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ انہی کے نام پر ہمارے ابی کے پیر صاحب حضرت مولانا علی میاں صاحب نے میرا نام رکھا تھا۔ وکیل صاحب، اصل میں ہمارے ہاں پھل سے ایک اردو میگزین ماہانہ نکلتی ہے، اس کا نام ہے ارمغان۔ اس میں اسلام لانے والے خوش قسمت نو مسلموں کے انٹرویو چھاپے جاتے ہیں، اس کے لیے ابی نے آپ سے انٹرویو لینے کی آپ کو زحمت دی ہے۔ سوال: یہ لفظ ارمغان ہے، ارمگھان نہیں ہے، حلق سے۔ ارمگھان کے معنی کیا ہے؟ جواب: میں اردو نہیں جانتا اور گاؤدی زبان ہے ہماری۔ سوال: نہیں وکیل صاحب، آپ تو اردو نہیں جانتے، بعض پڑھے لکھے بلکہ مولوی صاحبان کو دیکھا ارمغان کے معنی گفٹ، بھیٹ، تحفہ، ہدیہ۔ اصل میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ میگزین انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہی ثابت ہو رہا ہے۔ آپ سے ابھی نے بتا دیا ہوگا۔ جواب: ہاں، مولانا صاحب کا فون آیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، آپ سے احمد صاحب نے ایک انٹرویو لینا ہے۔ میرا دل بھی بہت ملنے کو چاہ رہا تھا، مجھے ملے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، ایک دو روز مولانا صاحب سے ملے ہوئے ہو جاتے ہیں، بے چینی ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ مولانا صاحب سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ کیا آج آ جائیں گے؟ سوال: شام تک آ جائیں گے، ہو سکتا ہے رات کو دیر بھی ہو جائے۔ جواب: شام تک رکوں گا، دل بہت ملنے کو چاہ رہا ہے، اگر شام تک نہ آئے تو رات میں آ جائیں گے، پھر کل صبح آ کر ملوں گا۔ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف پریچے کرائیے۔ جواب: میں 15 اگست 1952 کو دورالہ کے قریب نگلا گاؤں میں ایک جاٹ فیملی میں پیدا ہوا۔ میرے پتا جی سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر، مشہور سوتنترتا سینانی، مجاہد آزادی تھے۔ ماسٹر ہزاری لال ان کا نام تھا، بہت اچھی اردو جانتے تھے۔ انہوں نے پرانے زمانے میں اردو سے BA کیا تھا۔ قرآن شریف انہوں نے ایک مولانا صاحب سے پڑھا تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے والد نے ان کو دیوبند بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے پردادا ماسٹر پریم چند تو آدھے مسلمان تھے اور وہ 1857 میں دیوبند والوں کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ان کی گولی ماری تھی۔ ان کو مولانا قاسم جو دیوبند مدرسہ کی نیو رکھنے والے تھے، مولوی پریم چند کہتے تھے۔ ان کے بیٹے بابو شیام لال بھی انگریزوں سے جنگ کرتے رہے اور وہ بھی جنگ آزادی میں شہید ہوئے۔ میرے پتا جی ان کے اکیلے بیٹے تھے، گاندھی جی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ ودیشوں کے سفر بھی کیے، انگلینڈ اور افریقہ بھی گئے تھے۔ ان کے بہت دنوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں ایک پہنچے ہوئے فقیر نے دعا دی۔ میری ماتا جی کے ہاں 50 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ میرے والد صاحب پر گاندھی جی کا بہت اثر تھا، وہ گاندھی جی کو آدھے سے زیادہ مسلمان سمجھتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو کہتے تھے کہ گاندھی جی اندر سے مسلمان تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ صبح اٹھ کر گاندھی جی غسل کرتے تھے، سب سے پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ وہ قرآن مجید انہوں نے میرٹھ کے ایک حکیم صاحب سے رائے پور والے حضرت جی کے پاس بھجوایا تھا۔ اس پر انہوں نے جگہ جگہ کچھ لکھ رکھا تھا۔ میرے پتا جی کہتے تھے گاندھی جی کو گاندھی بنانے والے دیوبند کے مولوی محمود تھے، جنہوں نے ریشمی رومال آندولن کیا تھا۔ میرے بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے رشتہ کے چچا نے میری پرورش کی، اس کی وجہ سے میں اردو نہ پڑھ سکا۔ میری ماں بتاتی تھی کہ میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ مجھے دیوبند بڑے مدرسہ میں پڑھایا جائے۔ میرے خاندان والے میرے والد کے انتقال کے بعد اس پر راضی نہ ہوئے۔ دورالہ سے ہائی اسکول اور انٹر کرنے کے بعد میں نے میرٹھ کالج سے BA اور بعد میں LLB کیا اور میرٹھ کچہری میں وکالت کرنے لگا۔ تقریباً 10 سال تک میں نے پریکٹس کی، مگر مجھے وکالت سے اندر سے مناسبت نہ تھی۔ جھوٹی گواہی، دھوکہ، غلط دعوے، سچے مقدمے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میں بہت دنوں تک اپنی انترآتما ضمیر سے لڑتا رہا اور روزگار کی وجہ سے وکالت کرتا رہا، مگر دل میں ہمیشہ یہ بات آتی تھی کہ روزی تو آدمی کو پاک رکھنی چاہیے، گندی اور جھوٹ کی روزی سے جیون بھی کالا ہوگا اور آتما روح کو بھی کالی
ہوگی، اس لیے 1995 میں نے وکالت چھوڑ دی، بس کھیتی کرتا ہوں۔ چھوٹی موٹی ایک دو تجارت بھی شروع کی ہے، مالک کا کرم ہے کہ 2 روٹی آرام سے مل رہی ہے۔ سوال: اپنے اسلام قبول کرنے کا حال بیان کریں۔ جواب: مولوی احمد صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں بائی نیچر فطرتاً مسلمان ہی پیدا ہوا ہوں۔ سوال: یہ تو بالکل سچی بات ہے، آپ ہی نہیں بلکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ سچے نبی کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ترجمہ: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جواب: میرا حال یہ تھا کہ اگر میرے والد کچھ دن زندہ رہتے تو شاید میں دیوبند مدرسہ میں استاذ ہوتا، شاید میں آپ کا استاذ بنتا۔ آپ نے دیوبند سے ہی مولویت کی ہے؟ سوال: نہیں، میں نے دیوبند والوں کا ایک اور بڑا مدرسہ ہے لکھنؤ میں، ندوہ، وہاں سے پڑھا ہے۔ جواب: ندوہ مولانا علی میاں جی کا مدرسہ جو لکھنؤ میں ہے، وہاں گیا ہوں۔ مولانا علی میاں جی بھی جو ندوہ مسجد کے برابر میں رہتے تھے، وہ تو ہمارے دیش کے بڑے گورو قابل فخر تھے۔ عرب دیش کے سب عالم ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ ہمارے مولانا کلیم جی ان کے خاص مرید ہیں۔ سوال: جی وہی ندوہ ہے۔ جواب: آپ نے سچ کہا کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تبھی تو ہمارے ہاں ہندوؤں میں بچپن میں کوئی مر جائے تو اس کو دبایا جاتا ہے، مالک کی شان آگ سے کیسے بچاتے ہیں۔ مگر مولانا احمد میں تو اسلامی نیچر پر بڑا بھی ہوا تھا۔ مجھے ہندو دھرم سے مناسبت نہیں تھی۔ میرا پریوار حالانکہ آریہ سماجی ہے اور آریہ سماج میں مورتی پوجا کی مخالفت تو اسلام سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر مجھے آریہ سماج بھی بھول بھلیاں میں بھٹکنے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ وکالت کے زمانہ میں مجھے دھرم پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر وکالت چھوڑنے کے بعد تو مجھے کچھ کام نہیں تھا، بس پڑھنے کے علاوہ آریہ سماج اور دوسرے دھرموں کو میں نے پڑھا۔ میں یہ سمجھا کہ سوامی دیانند سرسوتی بلکہ ان کے گرو سوامی ویویکانند نے جو کچھ سدھار کیا ہے وہ اسلام کے اثر سے ہے، مگر وہ اسلام سے چھڑتے ہیں۔ حالانکہ ویویکانند جی تو کچھ دن مسلمان رہ بھی چکے ہیں، مجھے بہت ہی بلبلاہٹ سی ہوتی ہے۔ اگر مولانا کلیم جی سوامی ویویکانند جی سے مل لیتے تو ان کو آریہ سماج بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ اسلام ان کے مسئلہ کا حل تھا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں آس پاس کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اسلام کو سب سے کم پڑھ سکا۔ اس کے باوجود کہیں مسجد میں نماز ہوتی، میں وہاں سے گزرتا تو میں کھڑا ہو جاتا، بڑی حسرت سے دیکھتا رہتا، مالک سے شکایت کرتا، مالک آپ سب کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ نے مجھے اندر سے تو مسلمان بنایا اور پیدا ایک ہندو جاٹ پریوار میں کر دیا۔ ایسا 20 بار ہوا ہوگا۔ میں 2 بار عید کی نماز دیکھنے جامع مسجد دہلی تک گیا، ایک بار تو رات کو پہنچا اور صبح تک جامع مسجد پر انتظار کرتا رہا۔ مسجد میں پڑے ہوئے انسانوں کے سمندر کو دیکھ کر مجھے رہا نہ گیا اور ساتھ میں بھی سجدے میں پڑ گیا۔ مجھے بہت رونا بھی آیا۔ اس دن مالک سے میں نے شکایت بھی کی۔ سوال: ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کی شکایت سن لی اور آپ کی مراد الحمدللہ پوری ہوئی، پھر مسلمان آپ کیسے ہوئے بتائیے؟ جواب: جی بتا رہا ہوں، فروری میں اسی سال موبائل پر ایک فون آیا، میں نے ریسیو کیا تو آپ کے ابی کا فون تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا مولانا راشد صاحب، میں نے کہا یہ فون نمبر غلط ہے، یہ راشد کا فون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا معاف کیجئے، فون بند ہو گیا۔ اصل میں مولانا صاحب کے ایک ساتھی مولانا راشد ہیں جو رٹھوڑا میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ان کا فون نمبر مولانا صاحب نے ایک غلط نمبر کے ساتھ فون میں فیڈ کر لیا تھا، اس کے بعد ان کا صحیح نمبر بھی فیڈ کر لیا، مگر میرا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا اور پہلے نمبر پر میرا فیڈ رہا۔ 1.5 مہینے کے بعد پھر اچانک فون آیا، السلام علیکم۔ میں نے جواب دینے کے بجائے کہا بھائی تو نمبر ٹھیک کر لینا، بار بار کیوں پریشان کرے ہے۔ مولانا صاحب نے پھر معافی مانگی۔ اگست میں پھر فون آیا، پھر السلام علیکم۔ میں نے اس بار ذرا سخت لہجے میں کہا تو نمبر ٹھیک کیوں نہیں کر لیتا، بار بار تھکاڑ پریشان کرے ہے۔ مولانا صاحب نے پھر معذرت کی اور فون بند کر دیا۔ میری قسمت اور اللہ کا کرم تھا کہ مولانا صاحب نے اس بار فون نمبر ڈیلیٹ کیا، مگر میرے مالک کو مجھ پر پیار آ رہا۔ مولانا راشد کا اصل نمبر ڈیلیٹ ہو گیا اور میرا نمبر اب بھی رہ گیا۔ اس سال رمضان میں 14 ستمبر کو مولانا صاحب کا پھر فون آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا بھیا یہ نمبر غلط ہے، تجھے کب تک بتاؤں، کیا تو میری جان ہی لے گا؟ مولانا صاحب نے ہنس کر کہا بھائی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر غلط ہے، میرے بھائی کا ہے۔ میں نے کہا یہ نمبر بھائی میرا ہے، تیرے بھائی کا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا یہ آپ کا نمبر ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میرا نمبر ہے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ستندر ملک۔ مولانا صاحب کے کہا ہاں بھائی ستندر ملک، آپ سے ہی تو بات کرنی ہے، آپ ہی تو میرے بھائی ہیں، آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ مولانا صاحب نے کہا آپ اور ہم سب ایک ماتا پتا کی سنتان، ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ مولانا صاحب نے کہا تو ایک ماں باپ کی سنتان کو ہی تو بھائی کہتے ہیں، آپ اپنے خونی رشتے کے بھائی کو نہیں پہچانتے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 56 سال ہے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں اور خونی رشتے کے سگے بھائی، چھوٹے بھائی کی خیر خبر تو آپ لیتے نہیں، چھوٹا بھائی سلام بھی کرتا ہے تو آپ ہر دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں، ورنہ
बड़े भाई पर मेरा حق تھا کہ آپ ہر روز خیر خبر لیتے، گھر آ کر حال چال پوچھتے، چال چلن پر نظر رکھتے، پریوار گھر بار دیکھتے۔ مولانا صاحب نے معلوم کیا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا دورالہ کے پاس نگلا میں۔ مولانا صاحب بولے اتنے پاس آپ رہتے ہیں؟ سچے بھائی تو دور دیشوں سے آتے ہیں، بہت سے بھائی پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ویزا وغیرہ ملنا کتنا مشکل ہے، مگر لوگ دور کے رشتہ داروں کی خیریت لینے آتے ہیں۔ آپ میرے اتنے قریب کی پڑوسی اور خونی رشتے کے بھائی ہیں، آج تک ایک بار بھی خبر لینے نہیں آئے، اور اگر میں سلام کرتا ہوں تو ہر بار الٹا ڈانٹ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کچھ ایسے پیار سے بات کی کہ مجھے واقعی بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا، مولانا نے بتایا کہ پھولت کھتولی کے پاس۔ میں نے کہا وہاں تو ہم ایک بار بھینس خریدنے گئے تھے۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے آج ہی ملنے آ جاؤں؟ واقعی میری غلطی ہے، مجھے اپنے بھائی کے پاس آنا چاہیے۔ مولانا نے کہا آج تو میں سفر پر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کل آ جاؤں؟ مولانا صاحب نے کہا کل بھی رات تک واپسی ہوگی، آپ پرسوں آ جائیں۔ 16 ستمبر کو 10 بجے بات طے ہو گئی۔ میں نے مولانا کا نام معلوم کیا، بولے کہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی مدرسہ ہے، وہاں کلیم نام پوچھ لیجئے۔ 16 ستمبر کو میں کھتولی بس سے آیا، کھتولی سے جگاڑ میں پھلت کے لیے بیٹھ گیا۔ جگاڑ والے سے معلوم کیا کہ بھائی یہاں مدرسہ ہے، کلیم صاحب سے ملنا ہے۔ جگاڑ والے نے کہا اچھا آپ کو حضرت سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کلیم نام بتایا ہے۔ اس نے کہا وہی حضرت ہیں۔ اس نے معلوم کیا کہ آپ مسلمان ہونے آئے ہیں کیا؟ میں نے ہنس کر کہا اگر وہ کریں گے تو ہو بھی جائیں گے۔ جگاڑ سے اتر کر پھلت مولانا صاحب کے گھر پہنچے۔ مولانا صاحب یہاں سامنے کرسی پر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر ملے۔ جب میں نے اپنا نام بتایا ستندر ملک ایڈوکیٹ، تو پھر گلے لگایا، بہت ہی محبت سے سواگت استقبال کیا، بار بار بولے میرے بڑے بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، بھائی صاحب آپ چھوٹے بھائی کی خیر خبر لینے آ ہی گئے۔ رمضان کے باوجود چائے ناشتے کا انتظام کروایا، چائے پر بیٹھ کر بات شروع ہوئی، چائے کے ساتھ ساتھ اسلام بھی بتلاتے رہے، اور چائے ختم نہیں ہوئی کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تھا۔ میرا نام محمد صادق رکھا، کھتولی تک اپنی گاڑی سے رخصت کرایا۔ آپ کے منت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کتاب بھی دی۔ میں نے کئی بار ان کتابوں کو پڑھا، اپنی بیوی سے اپنے مسلمان ہونے کی بات بتائی، پہلے تو وہ بہت رہی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، پہلے تو ان کتابوں کو 3 بار پڑھ لو گی، اگر تم کہو گی تو میں واپس ہندو ہو جاؤں تو میں تیار ہوں۔ میری بیوی نے آپ کی امانت ایک بار پڑھی، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ رہی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے بھی مسلمان بنوا دو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہمارے دونوں بچے مسلمان ہو گئے، تینوں کو میں نے پھلتا کر کلمہ پڑھوایا۔ میری بیوی کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام آمنہ اور بیٹے کا نام محمد احمد رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پورا کا پورا پریوار مسلمان ہے۔ سوال خاندان والوں کو بھی آپ کے اسلام کا علم ہو گیا؟ جواب خاندان والے ہمارے سخت دشمن ہو گئے، وہ پہلے سے بھی سخت رہے ہیں۔ انہوں نے گاؤں والوں کی پنچایت کی، مگر میں وکیل بھی ہوں، اس لیے میں نے IGSSP کے ہاں درخواست دے دی۔ شروع میں تو بہت شور ہوا، مگر اب بات دب گئی ہے۔ میں نے ایک گھر دہلی میں بنا بھی لیا ہے، دونوں بچے دہلی بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے مولانا صاحب کے مشورہ سے ہی گھر خاندان والوں سے ذرا دور رہنے کا اپنا پلان بنایا ہے۔ سوال اسلام میں آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جواب اسلام میں آ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گھر سے بھٹکا اپنے گھر واپس آ جائے۔ میں نے جیسے جیسے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، مجھے ماتا پتا، ماں باپ، دادا پردادا کی یاد تڑپاتی ہے، میرے اندر ایک عجیب سی جنونی کیفیت ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اتنے مسلمانوں کے بیچ، بلکہ مولویوں کے بیچ وہ رہے، حتیٰ کہ مولویوں کے ساتھ شاملی میں شہید بھی ہوئے۔ وہ ان کو انگریزوں سے تو لڑواتے رہے، دیش کو آزاد کرانے کے لیے ابھارتے رہے، مگر خود ان کو شرک سے آزاد کرنے کے لیے فکر نہیں ہوئی۔ بڑوں کو مرنے کے بعد برا کہنا اچھا نہیں، مگر احمد بھائی آپ میرے حال کو خوب نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو وہ سب ظالم لگتے ہیں جنہوں نے اپنے ایسے وفاداروں کو ایمان کے لیے نہیں کہا۔ وہ مجھ سے 100 گنا زیادہ اسلام کے قریب تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا اسلام قبول کرے بغیر دھڑ دھڑی لیتے ہوئے انتہائی قرب میں، نہ جانے وہ انسان بھی تھے کہ نہیں۔ مسلمان تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ سوال آپ یہی کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ کیا خبر کسی نے ان کو کلمہ پڑھا دیا ہو، پھر موت کے وقت فرشتوں نے انہیں کلمہ پڑھوا دیا ہو؟ جواب مولوی احمد صاحب میں بچہ نہیں ہوں، میں نے اپنے بچپن میں اپنے پتا جی کو چتا میں جلایا ہے اور بے دردی سے جلتے دیکھا ہے۔ جو باپ اپنے بیٹے کو دیوبند مدرسے میں پڑھانے کی وصیت کرے، اس کا اس طرح خود ہندو رہ کر چتا میں جلنا مولانا لوگوں کا اور مسلمانوں کا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سوال آپ جس طرح کا حال ان کو کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کو ضرور ایمان دیا ہوگا۔ یہاں کی آگ سے وہاں کی آگ کا کوئی رشتہ نہیں۔ جواب عید کی رات مجھے اس خیال میں نیند نہیں آئی اور میں بہت تڑپتا رہا، اور دل میں آتا تھا کہ سارے مسلمانوں کو کوسوں رات کو پھر وضو کیا، نماز کے لیے ٹوٹی پھوٹی نیت باندھی اور دیر تک روتا رہا۔ صبح کو آنکھ لگی، میں نے اپنے دادا اور پتا جی کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا صادق اللہ سارے انسانوں کے رب ہے، مسلمانوں کے نہیں، اللہ ہم سے خوش ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ کچھ تسلی ہوئی، مگر خواب تو خواب ہے۔ سوال ماشاءاللہ آپ پھولتے آتے رہتے ہیں،
कुछ दिन को सीखने का प्रोग्राम नहीं बनाया। जवाब, नवंबर में जमात में जा रहा हूँ। 2-3 रोज मुझे फ़ोन पर बात ना हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैंने मौलाना साहब से कहा, अल्लाह करीम है कि उसने आपके डिलीट करने के बावजूद अपनी फहरिस्त से मेरा नंबर डिलीट नहीं किया। मेरा दिल चाहता है कि अपने सारे जानने वालों के नंबर आपके फ़ोन में फीड कर दूँ ताकि सबको हिदायत हो जाए। मौलाना साहब ने कहा, आपने अच्छा किया, तवज्जो दिलाई। मेरे फ़ोन में बहुत से डॉक्टरों और गैर मुस्लिम भाइयों के फ़ोन नंबर फीड है। मुझे फिक्र हुई कि ये सब मैदान महशर में मेरा गला पकड़ेंगे कि हमारे फ़ोन नंबर भी आप उनके फ़ोन में थे। फिर भी हमारी फिक्र नहीं की। जिन लोगों के फ़ोन नंबर हम अपने मोबाइल में फीड करते हैं उनसे हमारे मामलात या दोस्ती का ताल्लुक होना तो तय है, और अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह की जन्नत उन लोगों पर हराम कर दी गई है जो लोगों से मामलात और लेन देन तो करते हैं और उनको दीन नहीं पहुंचाते। जाहिर है ये हमारा मोबाइल फ़ोन अल्लाह के यहाँ हमारे उन लोगों से ताल्लुक की गवाही देंगे। मुझे बहुत फिक्र हुई कि कम से कम फ़ोन वालों तक तो बात पहुंचा दी जाए। मौलाना साहब ने बताया कि इसके बाद से मैंने सबसे बात शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों ने, एक डॉक्टर और दिल्ली के वकील साहब ने कलमा पढ़ लिया। इन दोनों और बाकी लोगों को अगर अल्लाह ने हिदायत दी तो इनकी हिदायत का सवाब आपको मिलेगा। सवाल, अरमगान के कारीन के लिए आप कोई पैगाम देंगे? जवाब, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अंदर से मुसलमान हैं, और जब सच्चे नबी ने बताया कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है तो एक मुसलमान को इस पर यकीन करना चाहिए। जिस तरह किसी मजहब पर कोई आदमी है वो अपने घर से भूला बसर या भटक गया है, उसको अपने घर लाना उसके साथ कैसी भलाई है। जो मुसलमान हो गया तो गोया आपने उसके घर पहुंचा दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे दावत की अलिफ बा भी नहीं आती। उस रोज आप आए तो कोई जानने वाला था नहीं। मुझे बहुत फिक्र हुई कि मुझे कुछ आता नहीं, मगर आप आ गए थे तो बात करनी ही थी। आप मामूली सी दावत पर मुसलमान हो गए। असल में आप मुसलमान हुए नहीं बल्कि मुसलमान तो थे ही, बस आपने बाहर से इजहार कर दिया। मुसलमान सिर्फ अंदर के मुसलमानों को तलाश करके जिनकी दूसरे मजहब में रहने के बावजूद फितरत इस्लाम ही है उनसे ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का इकरार करा लें तो हिंदुस्तान में बहुत जल्द मुसलमानों की कसरत हो जाएगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुओं में अंदर से खुद फितरी मुसलमानों की तादाद खानदानी मुसलमानों से ज़्यादा है। बस मुसलमान उनको पहचान कर उनको जाहिर कर लें तो मुल्क का नक्शा दूसरा होगा। सवाल, बहुत खूब, वाकई आपने बड़े पते की बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सवाल, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब, मौलवी अहमद, मेरा दिल चाहता है कि मुसलमान अगर सियासी उल्लू सीधा करने वाले और उनके झांसे में आकर जज्बाती ना समझ गैर मुस्लिमों से मुतासिर होकर एक्शन इनफियाल का रास्ता छोड़कर अगर सिर्फ गैर मुस्लिमों में अंदर के मुसलमानों को तलाश करके उनको उभारें तो शैतान और बातिल के सारे हरबे मकड़ी का जाला बन जाएंगे। कितने अंदर के मुसलमान अपने ईमान को अंदर लेकर मर जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि गांधी जी अंदर से मुसलमान थे, जवाहरलाल नेहरू अंदर से मुसलमान थे, सुभाष चंद्र बोस अंदर से मुसलमान थे, खतौली के पंडित सुंदरलाल अंदर से मुसलमान थे, बस मुसलमानों ने उनका हक अदा नहीं किया। आज भी बाज लोगों की तकरीरें सुने, बिल क्लिंटन अंदर से मुसलमान है, नेल्सन मंडेला अंदर से मुसलमान है, प्रिंस चार्ल्स अंदर से मुसलमान है। खुद हमारे मुल्क में कितने हिंदू भाई हैं जो ज़ाहिरी जारी को निभा रहे हैं। काश बस एक तरफ होकर इस कोशिश में सारे मुसलमान चढ़ जाएं कि गैर मुस्लिमों में अंदर से मुसलमान बाहर से इकरार कर लें तो ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि सारी दुनिया का नक्शा दूसरा होगा। मुस्तफ़ा दज़माहनामा अरमगान, नवंबर 2008। मोहतरमा आयशा बाजी साहिबा नौ मुस्लिमा से एक मुलाकात। अस्मा ज़ातुल फ़ौज़ैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयशा बाजी, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, आयशा बाजी, कितनी हैरत की बात है कि अरमगान में कितने लोगों की कारगुजारी छपी है मगर आज तक आपसे इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने कई बार अब्बी से कहा कि आयशा बाजी का इंटरव्यू ज़रूर छपना चाहिए। जवाब, मुझे खुद ख्याल होता था। मैंने उमर की अब्बू से कई बार कहा कि हज़रत जी से कहो इस खैर में हमारा भी नाम आ जाए, क्या खबर यही हमारी निजात का जरिया बन जाए। हज़रत ने कई बार फ़ोन पर कहा भी मगर हर काम का एक वक्त होता है, इसलिए पिछले महीने हज़रत ने हुक्म दिया कि यहीं घर आकर इंटरव्यू देना है, अगले माह वही छपना है। अल्लाह का शुक्र है कि उसका वक्त आ गया। सवाल, अपना खानदानी तारुफ कराएं। जवाब, मेरा ताल्लुक हरियाणा के पानीपत जिला से है। आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान की इल्मी, सियासी, समाजी, अदबी और रूहानी हर तरह की तारीख में पानीपत को मुल्क में बुनियादी हैसियत हासिल है। वहाँ का एक गांव जो दरिया जमुना के करीब हथवाला है, वहाँ के शर्मा ब्राह्मण खानदान में पैदा हुई। मेरा घर बहुत मजहबी था। मेरे 4 भाई हैं और 3 बहनें मुझसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। हमारी बस्ती में चंद घर मुसलमानों के रहते हैं। बेचारे मजदूर यानी दुनियावी लिहाज से भी कमज़ोर हैं और दीनी लिहाज से भी और कमज़ोर। बहुत से लोगों को तो शायद ये मालूम नहीं कि इस्लाम क्या होता है, बल्कि बाज़ उनमें ऐसे हैं जो नाम के भी मुसलमान नहीं, यानी हिंदुओं जैसे या मिलते जुलते नाम इनके और इनके बच्चों के हैं। मैंने स्कूल में दाखिला लिया तो मेरे साथ 2-3 लड़कियां मुसलमानों की भी पढ़ती थीं। उनमें से एक की वालदा यूपी की थीं, जिनकी वजह से उनको कुछ दीनी शिद्दत न थी।
शुद्ध बुद्ध ना थी, वरना अक्सर लड़कियों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि कलमा भी क्या होता है। प्राइमरी के बाद मेरे बड़े भाई मुझे लुधियाना ले गए और वहीं पर दाखिला करा दिया, और वहीं पर मैंने पहले हाई स्कूल किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं क्लास पास की। अल्लाह को मुझे दूसरा इम्तिहान दिलवाना था, बस लुधियाना जाना ही मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने का जरिया बना। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताएं। जवाब, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई राजेंद्र शर्मा लुधियाना में रहते थे, वो मुझे लुधियाना ले गए। वहाँ एक मिशन स्कूल में मेरा दाखिला हो गया। वहाँ मुझे एक ईसाई लड़की ने बाइबल दी। मज़हब से बचपन से मुझे लगाव था। असल में सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। बाज़ लोग ऐसे फितरत के होते हैं कि उन पर माहौल का असर दूसरों के मुकाबले में कम होता है। शायद मेरी फितरत ऐसी थी। अपने ख़ानदान के मज़हब से मेरा दिल मुतमईन ना था। मुझे ये ढोंग और बेतुका सा लगता, जैसे बस बेजान कोई ड्रामा हो, इसलिए अंदर से जैसे मुझे हक की प्यास लगी थी। मैंने बाइबल पढ़ी, मगर इसमें 3 में 1 और 1 में 3 की भूल भुलैया मेरी जहन की उलझन बनी रही। मैंने ख्वाब देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और फरमा रहे हैं कि मेरा मज़हब तो इस्लाम है। ये मेरे लाए हुए मज़हब की बिगड़ी हुई शक्ल है। मेरी आंख खुली तो मुझे इस्लाम पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, मगर लुधियाना में मेरे लिए इस्लामी लिटरेचर मिलना बहुत मुश्किल था। एक बार मैं स्कूल से जा रही थी। एक मस्जिद में छोटा सा तबलीगी जलसा हो रहा था। बाहर कुछ चाय और टोपी मिसवाक वाले ने दुकानें लगा रखी थीं। वहीं कुछ हिंदी और उर्दू की इस्लामी किताबें भी थीं। मैंने कुछ किताबें खरीदी, उनमें हमारे नबी की सीरत पाक भी थी। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा कि किसकी लिखी हुई थी। मैंने उसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरी प्यास मुझे मिल गई और मुझे इस्लाम को मजीद जानने का शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ने फजल फरमाया, कहीं ना कहीं से मुझ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहा, और मैंने लुधियाना में ही फैसला कर लिया कि मुझे मुसलमान होना है। मालूमात की तो मालूम हुआ कि ये काम जामे मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम कराते हैं। छुट्टियों में मेरा घर आना हुआ तो मुझे शिरक के इनके बखेड़ों में घुटन महसूस हुई। दिल में बार बार घर को छोड़ने का तकाजा हुआ। मैंने एक मुसलमान घराने से ताल्लुक पैदा किया और इनसे यूपी से बुर्का मंगवाया, और एक दिन सहरी के वक्त घर से निकल पड़ी। जंगल के रास्ता पैदल जमुना तक पहुंची और जमुना को पार करने के लिए जमुना में घुस गई। मेरे गले तक पानी आ रहा था। कई बार ख्याल आया कि शायद मैं डूब जाऊंगी। मुझे किसी ने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा कमर तक पानी आता है, मगर इस रोज रात में बारिश हुई थी, इसकी वजह से पानी बढ़ गया। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करती रही। मेरे अल्लाह देख रहे हैं, अगर मैं डूब कर मरी तो फिर ये मौत मेरी आपकी मोहब्बत में, आपकी तलाश में होगी। अस्मा बहन ना जाने मुझे कहाँ से हौसला और हिम्मत मिली थी। अल्लाह का शुक्र है कि जमुना पार की। जमुना पार करके मैंने दिल्ली जाने का रास्ता मालूम किया तो लोगों ने बताया कि बड़ौद जाकर दिल्ली जाना होगा। एक मुसलमान भाई मुझे मिला। उसने कहा कि वहाँ पर मुसलमान होने के लिए 2 जानने वाले गवाह ले जाने होंगे, वरना ये काम वहाँ नहीं हो सकेगा। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं, मुझे ज़रूर मुसलमान होना है। उसने कहा कि ये है कि तुम देवबंद चली जाओ। मैंने कहा कि मैं अकेली किस तरह देवबंद जाऊं। उसको मुझ पर तरस आया। कहा, बहन देवबंद तक मैं ही पहुंचा दूंगा, मगर हम दोनों ज़रा दूर दूर बस में बैठेंगे। अगर कोई रिश्तेदार मिल जाए तो ये मत बताना कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे पहले किराना, वहाँ से शामली और फिर नानोता से देवबंद ले गया। 2 बजे के बाद हम देवबंद पहुंचे। मदरसा में गए, वहाँ सबने मना कर दिया। एक मौलाना मिले, उन्होंने कहा कि इनको सदरे दरवाज़ा के सामने मौलाना असलम इत्र वालों के पास ले जाओ, वहाँ ये काम हो जाएगा। वो मौलाना असलम के यहाँ ले गए। उन्होंने हमें खाना खिलाया, बहुत तसल्ली दी और हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब से फुल्क की बात की। हज़रत ने कहा कि कलमा तो फ़ौरन पढ़वा दीजिए और 1-2 रोज़ बाद फुल्क भेज दीजिए। मुझे कलमा पढ़वाया, मेरा नाम आयशा रख दिया। 2 या 3 रोज़ के बाद मुझे फुल्क भेज दिया। फुल्क में कुछ रोज़ वहाँ रही, वहाँ पर नमाज वगैरह सीखना शुरू की। फिर पढ़ाई और दीन सीखने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने मालेर कोटला शाकरा बाजी के यहाँ भेज दिया। वहाँ मैंने कुरान मजीद और दीनियात पढ़ी। शाकरा बाजी बड़ी नेक खातून है, उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से रखा। कुरान मजीद वगैरह मुकम्मल करके मैं वापस फुल्क और देवबंद आई, और हजरत जी ने मेरी शादी दिल्ली के एक नौजवान हबीबुर रहमान से कर दी। सवाल, आपको इस नए माहौल में अजीब सा नहीं लगा? वालिदैन के बगैर शादी आपको कैसी लगी? जवाब, हजरत ने और फिर मौलाना असलम साहब और दोनों के घर वालों ने मेरे साथ बहुत मोहब्बत का मामला किया, और जिस बड़ी चीज़ ईमान के लिए मैं घर से निकली थी उसके मिल जाने और उसने नतीजा में आखिरत की कामयाबी ने मुझे कोई एहसास नहीं होने दिया। कभी ख्याल जाता भी था तो मैं अपने दिल को समझा लेती थी। सवाल, आपके ससुराल वालों ने शादी किस तरह की? जवाब, मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से बैयत है, उनकी वालदा एक नेक खातून है, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक सादगी से मेरी शादी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह कोई गुर्बत और अजनबियत नहीं महसूस होने दी। सवाल, आपके शौहर क्या करते हैं? जवाब, वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मगर उन पर बहुत हालात आए हैं। इस तरह तो शायद जिस तरह हमारे साथ हालात आए हैं बहुत कम लोगों के साथ आते हों, मगर मेरे अल्लाह हमें हिम्मत देते थे, और मेरे शौहर का दावती शौक और रोज़ रोज़ की खबरें इन हालात में हमारे लिए हौसला का जरिया बनती हैं। सवाल, आपके घर वालों ने आपको तलाश नहीं किया? जवाब, शुरू में बहुत तलाश किया, थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, गाँव के बाज़ लोगों को परेशान भी किया। मैं चलते वक्त एक खत लिख कर आई थी। मैं
کہ میں نہ کسی لڑکے کی وجہ سے جا رہی ہوں، نہ کوئی مجھے ساتھ لے جا رہا ہے، نہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے حق کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا، اس کو پانے اور اپنے خدا کو جاننے جا رہی ہوں۔ میری تلاش کرنا فضول ہے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں خود رابطہ کروں گی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت تلاش کیا۔ میرے والد کا انتقال تو میرے سامنے ہی ہو گیا تھا، میں کسی طرح گھر کی خیر خیریت لیتی رہتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں بہت بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے۔ مجھے بہت یاد ہوئی اور فکر ہوئی کہ وہ شرک پر نہ مر جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھوایا، میری ماں کلمہ کے بغیر مر جائیں گی تو ایسے دائی سے شادی کرنے سے مجھے کیا خاک فائدہ ہوگا۔ وہ جذبے میں آ گئے اور بولے آج ہی چلتے ہیں۔ ہماری امی ساس اماں بولی میں تم لوگوں کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ہم لوگ گھر سے چلے، بچے بھی ساتھ ہیں۔ میں نے اپنی ساس اماں اور شوہر سے کہا آپ یہاں ایک مسلمان کے گھر ٹھہرے، میں بچوں کے ساتھ جاتی ہوں، اگر 3 بجے تک ہم واپس آ گئے تو آپ سمجھ لینا کہ ہم زندہ ہیں، ورنہ آپ چلے جانا۔ یہ سوچ کر ہم چاروں کو مار دیا گیا۔ میری ساس اماں مصلے پر بیٹھ گئی، میں برقع میں جب گھر پہنچی تو لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں مجھ سے چمٹ چمٹ کر خوب روئی، مجھے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ 4 بج گئے، میری ساس اماں بہت گھبرا گئی اور میں نے اپنے شوہر اور سسرال کی بہت تعریف کی تو انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا اب تو مجھے جلدی جانا ہے، 2-3 روز کے بعد ہم آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر گئی، میں نے اور انہوں نے والدہ کو سمجھایا۔ الحمدللہ انہوں نے سب گھر والوں کو بھیج کر اکیلے میں بات کی اور کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں سچے دل سے کلمہ پڑھ رہی ہوں، اور مجھے اپنے زیور میں سے کئی تولہ سونا دیا۔ میرے شوہر اور مجھے اور بچوں کو کپڑے دیے۔ سوال اس کے بعد بھی آپ لوگ وہاں گئے؟ جواب ان کی زندگی میں 2 بار اور گئے، مگر میرے 2 بھائی بلکہ ان کی بیویاں ہمارے جانے سے بہت ناراض تھیں، خصوصاً ماں کے ہر دفعہ کچھ دینے سے، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہونے لگی۔ پھر 1 مہینے کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا، الحمدللہ ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد انتقال ہوا۔ سوال باقی گھر والوں کا کیا رویہ ہے؟ جواب میری 2 بہنیں اور 2 بھائی تو بہت محبت اور تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اصل میں گھر والے تو اتنے مخالف نہیں ہیں، جن کو معلوم ہوا وہ لوگ ان پر دباؤ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جب تم کو ملنا ہو تو ہمیں بلا لیا کرو، تمہارے یہاں آنے سے ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ سوال آپ کے شوہر مجیب بھائی تو بڑے دائی ہیں، ابھی ان کا بہت ذکر کرتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو دعوت میں شریک کرتے ہیں؟ جواب الحمدللہ اللہ نے ان کو تو بہت نوازا ہے، نہ جانے کتنے لوگ بڑے اہم ان کی دعوت پر مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ دائی کو حساب رکھنا چاہیے کہ کم از کم ایک دن میں ایک آدمی کو اس کی دعوت پر مسلمان ہونا ہی چاہیے۔ اسما بہن کبھی تو مہینوں تک ان کا حساب پورا ہوتا رہتا ہے، آج کل تو ایک یومیہ سے زیادہ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی کام رک سا جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بس روتے رہتے ہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے راستہ بند کر دیا، یا حضرت سے ملنے جاتے ہیں، کبھی کبھی فون بھی نہیں مل پاتا۔ پچھلے دنوں 2 مہینے تک حضرت سے ملاقات نہ ہوئی، نہ فون ملا، دعوت کا کام بھی سست ہو گیا، بس گھر ماتم کدا تھا، جب دیکھو رو رہے ہیں۔ میں بہت سمجھاتی، ہو سکتا ہے حضرت سفر پر ہوں، کہتے نہیں حضرت ناراض ہیں۔ اللہ کا شکر ہے فون مل گیا۔ حضرت نے فرمایا تم میرے کماؤ پوت ہو، تم سے کیوں ناراض ہونے لگا، بس فون پر بات کر کے آئے جیسے عید ہو گئی ہو، اور پھر کام پر لگ گئے۔ بس تو کوئی صبح کو کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی شام کو۔ مجھے بھی خیال ہوا کہ ان کی بات ہی سچی ہے۔ حضرت سے ملنے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دائی کی حفاظت کے لیے یہ نظم ہوتا ہے کہ کبھی دائی یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہماری وجہ سے کام ہو رہا ہے، جب اللہ چاہے اور جس کو چاہے ہدایت ہوتی ہے، یہ یقین ضروری ہے۔ اور دائی کا رونا بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے کبھی اللہ راستے کھولتے ہیں اور کبھی روکتے ہیں۔ سوال آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ چاروں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ چاروں کو حافظ و عالم بنانے کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ارمان پورے فرمائے اور ان چاروں کو داعی بنائے۔ سوال ابھی بتا رہے تھے کہ آپ پر بہت حالات آتے رہے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جواب کاروباری اور ہمارے گھر میں بیماری وغیرہ کے مسائل آتے ہیں تو اکثر صحابہ کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں، ہم نے تو ایمان کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں دی، اور ذرا ہمت کم سی ہوتی ہے تو کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت الحمدللہ بہت ہوتی ہے، مہینوں اس کا مزہ اور خوشی رہتی ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے الحمدللہ بڑی اچھی حالت میں زیارت ہوئی۔ عمر کے ابو کہتے ہیں بہت وقت تک تمہارا چہرہ بھی کھلا رہتا ہے۔ سوال قاری نے ارمغان کے لیے کوئی پیغام بھی دینا چاہیں گی؟ جواب سچائی اور حق کے لیے آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے، آدمی عزم کرے اور سچائی اور حق جو انسان کا حق ہے اس کے لیے پورا عزم ہو جائے تو اس کو پانا انسان کے لیے مشکل نہیں۔ میں ایسے حالات میں گھر سے نکلی تھی، بس حق پر اللہ نے اعتماد کی طاقت سے میری مدد فرمائی اور مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں اپنی مراد کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ بس موت تک اس پر استقامت نصیب فرمائے کہ اصل مسئلہ تو ابھی باقی ہے۔ سوال بہت بہت شکریہ عائشہ باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ دزمہ نامہ ارمغان اگست 2009۔
جناب قاضی محمد شرح صاحب سمیر سے ایک ملاقات۔ احمد عواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی محمد شرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد صاحب سوال۔ قاضی محمد شرح صاحب ماشاءاللہ ابھی بتایا کہ ابھی نے آپ کا نام قاضی محمد شرح رکھا ہے۔ جواب ہاں مولانا احمد صاحب ابھی میں نے بہت اچھی طرح اعلان تو نہیں کیا مگر حضرت جی نے میرا نام قاضی محمد شرح رکھا ہے۔ نام ذرا مشکل ہے مگر جب حضرت نے تاریخ بتائی تو مجھے اچھا لگا اور دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نام کی برکت سے اگر قاضی شرح کا کروڑواں حصہ بھی مجھے ان کی خوبی دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سوال اصل میں ابی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں بلکہ اس پوری دنیا کے انسانوں کو خیر و ترقی اس میں ہے کہ یہ پیچھے ہٹ کر 1400 سال پہلے کے زمانے سے وابستہ ہو جائے۔ اس زمانے اور اس کے مزاج سے دنیا کے دور ہو جانے کی وجہ سے ساری تباہی آ رہی ہے، اس لیے ابی لوگوں کے مدرسوں کے نام دفتروں کے نام خیر القرون سے ملا کر رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ مدرسہ صفت الاسلام، دار ارقم، دار ابی ایوب وغیرہ۔ قاضی شرح ہمارے نبی کے چوتھے خلیفہ کے زمانے میں بڑے مشہور قاضی تھے۔ جواب ہاں انہوں نے وہ قصہ سنایا تھا کہ حضرت علی کے مقابلہ میں ایک یہودی کے حق میں انہوں نے زرہ کے مقدمہ میں شرعی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ سنایا تھا اور اس انصاف پر وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔